أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رات کو قیام اللیل کیا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اس بارے میں لوگوں کے اندر اختلاف ہے۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ تراویح پڑھنا جائز ہی نہیں، ثابت ہی نہیں۔ احناف کہتے ہیں کہ 20 رکعت ہے، اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ سنت 11 رکعت ہے۔ اور اس طرح کا اختلاف پورا مہینہ چلتا رہتا ہے، بحث ہوتی رہتی ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ اس مسئلے کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ سمجھا جائے، اور زیادہ وضاحت تو کتابوں کے اندر ہی ہے، اور اس کے لیے کتابیں لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی وضاحت کہ اگر جو شخص سمجھنا چاہے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ پہلے نمبر پر رہ گیا اہل تشیع کا مسئلہ کہ قیام اللیل تراویح پڑھنا ثابت ہی نہیں۔ تو ان کے لیے پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ ان کا اور اہل سنت کا مذہب دین الگ الگ ہے، ان کے اندر کافی سارا اختلاف ہے۔ صرف نام اسلام کا استعمال کرتے ہیں دونوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، اسی بات پر متفق ہیں۔ ویسے ان کے دین میں، دونوں کے دین میں بہت سارا اختلاف ہے، اور ان کی کتابیں الگ ہیں، ان کی کتابیں الگ ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کے پاس یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اس وجہ سے کچھ دلائل دینا لازمی ہے کہ اہل سنت میں یہ بات ثابت ہے، شیعہ کے نزدیک بے شک ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر باجماعت قیام اللیل پڑھا 3 راتیں، اور اس کے بعد اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 2012 نمبر پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز قیام اللیل کی باجماعت صحابہ کے ساتھ ادا کی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی جماعت ثابت ہو گئی، تو پھر کوئی شخص بھی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جماعت کروانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ نے فرض ہونے کی خوف کی وجہ سے کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے مسلمانوں پر اور ان کو بعد میں مشکل ہو، اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جماعت کے ساتھ پڑھنا صحیح بخاری کے اندر 2012 نمبر پر روایت میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ قیام اللیل یا تراویح ایک نفل نماز ہے، اور شیعہ بھی کہتے ہیں کہ تہجد ثابت ہے، نفل نماز ہے، لیکن اس کی جماعت ثابت نہیں ہے، نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی، ان کے خیال میں نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے پاس تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ رمضان کے علاوہ بھی ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں گزاری۔ ان کی خالہ تھی ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے گھر میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ تہجد کی نماز پڑھی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 697 نمبر پر موجود ہے کہ تہجد نفل کی نماز عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جماعت کی صورت میں پڑھی۔ اور نفل کی نماز انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ثابت ہے
کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھی، ان کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک لڑکا، اور ان کے پیچھے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 860 نمبر پر موجود ہے۔ تو اہل سنت کے ہاں صحیح روایات سے صحیح بخاری کے اندر نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے یہ قیام اللیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفل جماعت کے ساتھ پڑھنا ثابت ہے۔ اس لیے جو بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو اور منع نہ ہو تو وہ کی جا سکتی ہے، اس لیے یہ نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ شیعہ کے لیے جواب تھا اہل سنت کتب سے۔ اور ایک بات، نفل نماز شیعہ جو کہتے ہیں کہ اس کی امامت جماعت جائز نہیں ہے، تو وہ بھی سورج گرہن اور نماز استسقاء یہ بھی تو نوافل ہیں، اور یہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھی جاتے ہیں، تو نفل نماز تو جماعت کے ساتھ ادھر بھی ثابت ہوتی ہے۔ چلو یہ ان کے لیے جواب تھا۔ اب رہ گیا اہل سنت کے مکاتب فکر کا آپس میں اختلاف۔ تو یہ صحابہ کے دور کے بعد یا صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے کہ لوگ مختلف رکعات پڑھتے تھے۔ یہ 20 یا 23 یا 11 کا اختلاف نہیں ہے، اس سے زیادہ رکعات بھی لوگ پڑھتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قیام اللیل کے بارے میں، تہجد کے بارے میں، نفل کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کتنی رکعت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت کر کے پڑھو، 2 رکعت پڑھو، سلام پھیر دو، پھر 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت کر کے پڑھو، اور پھر جب تمہیں لگے صبح صادق ہونے لگی ہے تو 1 وتر کر کے اپنی نماز کو طاق بنا لو اور ختم کر لو۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر 472 اور 473 نمبر پر موجود ہے کہ اس کی رکعت 2 کر کے پڑھتے رہو، پھر جب تمہیں لگے کہ صبح صادق ہونے لگی ہے تو 1 پڑھ کے طاق کر کے ختم کر دو، وتر بنا دو۔ تو اس سے اہل حدیث جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص 8 سے 11 سے زیادہ پڑھنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ بندہ زیادہ رکعتیں پڑھ سکتا ہے، تو 8 یا 11 سے زیادہ پڑھنا کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے، زیادہ رکعتیں بھی کوئی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں باقی رہے گی بات کہ سنت کیا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 11 سے زیادہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کر کے پڑھنے کا کہا ہے، اور اس کے بعد 1 کر کے طاق کر لو، رکعت کی پابندی نہیں کی، اس لیے 20 بھی بندہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر 472 اور 473 نمبر پر موجود ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 11 رکعت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں ایک اور شخص عبد الرحمن بن عبد القاری کے ساتھ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے ہیں، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے اور کوئی کسی کے ساتھ مل کر پڑھ رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیتا ہوں، اور پھر ان کو ایک امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمع کر دیا کہ تم جماعت کے ساتھ ان کو نماز پڑھاؤ۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 2010 نمبر پر موجود ہے۔ اسی کی وجہ سے لوگ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی، نہیں، اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ لوگ اکیلے بھی پڑھ رہے تھے اور جماعت کے ساتھ بھی کچھ لوگ پڑھ رہے تھے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے پہلے بھی جماعت ہو رہی تھی، لیکن ایک امام نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف یہی کیا کہ امام ایک مقرر کر دیا، لیکن اس سے پہلے بھی جماعت ہو رہی تھی۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر 2010 نمبر پر موجود ہے۔ اور رہ گئی 11 رکعت کی بات،
تو یہ تو مشہور حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ موطا امام مالک کی روایت کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھاؤ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعت کا حکم دیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی حکم دیا۔ اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 11 رکعت کا حکم دیا یہ روایت مضطرب ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے 21 کی بات کی ہے اور کچھ نے 13 کی بات کی ہے، تو 21 والی بات جو ہے وہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ 13 والی بات محمد بن اسحاق سے روایت ہے اور اس کے اندر تطبیق بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اگر نہ دی جائے تو اس کے اندر محمد بن اسحاق راوی ہے اور دوسری کے اندر امام مالک راوی ہیں، اور محمد بن اسحاق امام مالک کے مقابلے کا راوی نہیں مانا جاتا کیونکہ وہ مدلس راوی ہے، اور اس کی روایت امام مالک کی روایت کے مقابلے میں جب آئے گی تو امام مالک کی روایت ہی مانی جائے گی۔ یہ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ امام مالک ان سے زیادہ پختہ راوی ہیں، تو امام مالک نے 11 رکعت کی بات کی ہے اور باقی بھی راویوں نے 11 رکعت کی بات کی ہے۔ محمد بن اسحاق نے 13 رکعت کی بات کی ہے، تو یہ ان کے مقابلے میں شاذ روایت ہے۔ تو مضطرب کیسے ہو سکتی ہے جب باقی سارے راوی 11 کی بات کر رہے ہیں، امام مالک کی صحیح سند کے ساتھ روایت 11 رکعت کی ہے تو اسی کو ہی مانا جائے گا۔ اور اس روایت پر جو اعتراضات ہیں تو ان کے بارے میں سارا مسئلہ جو ہے کفایت اللہ سنابلی نے اس پر ایک رسالہ لکھا ہے، 8 رکعت تراویح سے متعلق روایت موطا امام مالک کی تحقیق اور شبہات کا ازالہ۔ یہ روایت گوگل پر جا کر ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے، تو سارے اعتراضات کا جواب انہوں نے واضح طور پر دیا ہے کہ بندہ جو سمجھنا چاہے آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو اس روایت کے اوپر جو کچھ اعتراضات ہیں سب کا اعتراض اس رسالے کے اندر موجود ہے۔ جو شخص زیادہ تحقیق کرنا چاہے اس روایت کے متعلق وہ یہ رسالہ پڑھ سکتا ہے۔